وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. اے ایمان والو، ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور قیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمراہی میں پڑا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اور کفر میں بڑھے، اللہ ہرگز نہ انہیں بخشے نہ انہیں راہ دکھائے. اس سے قبل کی جو آیات بینات ہیں وہ بھی آپ نے سماعت فرمائی. اس کا شان نزول میں فرمایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر بچڑا پوجا کیا. اس کا واقعہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ انہوں نے بولتے ہوئے بچڑے کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو اس کی پوجا میں لگ گئے، تو ظاہر سی بات ہے بچڑا پوجا کرتے ہوئے کافر ہوئے. پھر اس کے بعد ایمان لائے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے پھر کافر ہو گئے. پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے اور کفر میں بڑھے. ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے. ایمان کے بعد پھر ایمان لائے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تاکہ ان پر مومنین کے احکام جاری ہوں، پھر کفر میں بڑھے. اب یہ دو آیتیں میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے اور یوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ پر ایمان رکھو. بات ایمان والوں سے ہی کہی جا رہی ہے، لیکن ایمان کیسا رکھنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، دونوں جگہ پر ایک ہی لفظ ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں اے مسلمان مسلمان ہو جا، تو یہ پوچھنے کی بات ہے کہ پہلے آپ مسلمان کہہ کر مجھے مخاطب تو کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں مسلمان ہو جا. یہاں پر بسا اوقات بات ایسی ہے کہ ایمان کے درجے ہیں. کبھی کبھار ایمان جو ہے کچھ لوگ ظاہری طور پر اظہار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں پورا ایمان ان کے دلوں میں آتا نہیں ہے. جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. کچھ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، بلکہ انہیں کہنا چاہیے کہ وہ کہیں ہم اسلام لائے. ایمان ابھی ان کے دلوں میں آیا ہی نہیں ہے. تو بعض مقامات پر ایمان والوں سے بھی کہا جائے گا کہ تم پورے کے پورے مومن ہو جاؤ. ایمان کے درجات ہیں، ایمان کی بلندیاں، اور بخاری شریف میں تو پورا ایک باب ہے ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اس سلسلے میں کہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. اس ٹاپک پر انہوں نے پورا ایک باب رکھا ہے بخاری شریف میں. اب اس آیت کے شان نزول میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یہ آیت جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام
اور اسد و اسید اور ثعلبہ بن قیس اور سلام و سلمہ و یامین کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہاں پر چند لوگوں کا ذکر آیا۔ عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، اسی طرح سے اسد اور اسید اور ثعلبہ بن قیس اور سلام و سلمہ و یامین، یہ وہ نام ہیں جو اہل کتاب کے مومنین تھے۔ یہاں سے ایک بات آپ کو میں لے کر کے چلنا چاہتا ہوں، آپ کے علم میں یہ بات آئے کہ مومن جو ہے ایمان والے ہیں، پہلے بھی تھے، یہودیوں میں بھی مومن تھے، عیسائیوں میں بھی مومن تھے، جب تک وہ اپنے رسولوں کی تعلیمات سے نہیں ہٹے تھے تب تک ان کو مومن ہی کہا جاتا ہے، ان کو مومن ہی کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ 27ویں پارے کی شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے وقت فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم اس میں جتنے مومنین تھے ان کو سب کو اس بستی سے نکال دیا، کوئی بھی وہاں پر مومن نہیں تھا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم نے اس شہر میں جو ایمان والے تھے نکال لیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والے پہلے بھی تھے، مومنین پہلے بھی تھے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے متعلق کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، مومن جو ہے وہ یہودیوں میں بھی تھے، عیسائیوں میں بھی تھے، اور مسلمانوں میں بھی ہم مومن ہیں الحمدللہ۔ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسولوں پر اور اس کے احکامات پر، اس کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو یہ آیت جو آج ہم نے پڑھی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر۔ اب یہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ وہ مومنین کے لیے جو پہلے سے اہل کتاب کے مومنین تھے۔ عبداللہ بن سلام یہ یہودی تو تھے لیکن ایمان والے یہودیوں میں سے، بگڑے ہوئے یہودی نہیں، جو اللہ کو ایک مانتے تھے، اس کا کوئی شریک نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، تمام نبیوں کو ان کا احترام بجا لاتے تھے۔ تو وہ جو ایمان رکھتے تھے اہل کتاب کے، اہل کتاب میں عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، تو ان میں جو مومنین تھے ان کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ اب تم ایمان لاؤ اس کتاب پر بھی جو ابھی رسول پر اتری ہے، اور اس کتاب پر بھی جو پہلے اتری تھی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب یہ خطاب ان لوگوں سے کیا جا رہا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں سے، کہ تم پہلے تو ایمان لائے تھے اپنے نبیوں پر، رسولوں پر، تورات، انجیل اور زبور پر، لیکن اب تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ اب ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ جو کتاب حضور پر اتاری گئی اس پر ایمان لاؤ۔ اب اس آیت کو پھر سے میں پڑھتا ہوں تو اب سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان رکھو اللہ اور اللہ کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اپنے ان رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو پہلے اتاری، دونوں پر ایمان لانا اب ان کے لیے کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم پہلے نبیوں کو مانتے ہیں اور پہلی کتابوں کو مانتے ہیں، تو اب اس کا ماننا قابل قبول نہیں ہوگا۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولاد۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شریعت رہے گی تو وہ صرف مصطفیٰ کی شریعت ہوگی۔ اسلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوا قرآن، یہی احکامات اب صبح قیامت تک چلیں گے۔ یہاں پر ایک روایت میں بتاتا ہوں آپ کو۔ بعض اوقات ہم دوسروں کی کتابوں کو بھی کوٹ کرتے ہیں، مقدس کتابوں کو بھی ہم کوٹ کرتے ہیں کہ ان میں یہ عبارتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن صرف اور صرف ذہن کی تقریب کے لیے اور اس پر جو اندھا یقین کرتے ہیں ان کے لیے ہم یہ کوٹ کرتے ہیں۔ باقی ہمارا کوئی ایسا مقصد نہیں ہوتا کہ قرآن کے علاوہ بھی ہم کسی کتاب کی طرف نظر کریں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن پورا دستور، مکمل دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں اتار دی اور فرمایا کہ کوئی خشکی اور تری ایسی نہیں ہے جو اس میں بیان نہ کی گئی ہو، سب کچھ آ گیا ہے۔ میں ایک چیز عرض کر رہا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے،
اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی اور آپ پڑھے جا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق بھی اس مجلس میں تھے. اب حضرت عمر جو پڑھ رہے تھے وہ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تورات پڑھ رہے تھے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کی علامتیں دکھائی دے رہی تھی صاف. تو حضرت عمر اور پڑھے جا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روک دیا. ہے عمر دیکھتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غضبناک ہیں؟ حضرت عمر نے کہا میں تو اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہوں, تورات پڑھ رہا ہوں, اللہ کی کتاب ہے نا. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے عمر, جس پر یہ کتاب اتری ہے تورات, اگر آج وہ بھی ہوتے تو سوائے قرآن کے اور کچھ نہ پڑھتے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام, جن پر یہ تورات اتری ہے نا کتاب. تم اللہ کی کتاب کہہ کر پڑھ رہے ہو, اگر وہ رسول بھی آج ہوتے موسیٰ علیہ السلام تو سوائے ان کو میری شریعت کی پیروی کے اور کوئی چارہ نہ ہوتا. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ساری چیزیں قرآن کے آنے کے بعد منسوخ کر دی گئیں. اب ان کے احکامات نہیں چلیں گے, بلکہ جو احکام چلیں گے وہ قرآن عظیم کے احکام ہوں گے. ہر زمانے میں احکام بدلتے رہتے تھے, لیکن اب قرآن ہی کے احکام چلیں گے. اب یہاں سے میں آپ کو بتاتا ہوں, 3 چیزوں کا ذکر آیا ہے. اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر اور کتاب پر. پہلی کتابوں پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں, لیکن اس کا میٹر کیا تھا وہ ضائع ہو گیا. ضائع ہو گیا یا خرد برد کا شکار ہو گیا, اس طور پر کہ اس کے ان کتابوں کے ماننے والوں نے اس میں اپنی طرف سے گھٹایا ہے, بڑھایا ہے. تو اوریجنل شکل میں آج نہ تورات مل پاتی ہے, نہ زبور, نہ انجیل. میرے پاس خود یہ ساری کتابیں موجود ہیں. بائبل کو اگر میں ملا کر کے دیکھوں تو کئی نسخے اس کے مارکیٹ میں ملتے ہیں, ہر ایک میں الگ الگ عبارتیں موجود ہیں. تورات کی بھی اسی طرح ہے, زبور کی بھی اسی طرح ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ, نیو ٹیسٹامنٹ نام سے بھی کتابیں ملتی ہیں انگلش میں, آپ دیکھیں گے. یونان سے چھپنے والے نسخے الگ ہیں, امریکہ سے چھپنے والوں میں الگ ہے, فرق ہے. عبارات کو انہوں نے بدلا ہوا ہے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا اختلاف ہے تو آخر اللہ کی کتاب کون سی ہے. لیکن الحمدللہ قرآن عظیم اس طرح کے خرد برد سے آج تک پاک ہے. جیسا نازل ہوا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر, ویسا ہی آج تک محفوظ ہے. امریکہ میں بھی کوئی قرآن اٹھاؤ تو الحمدللہ سے ہی شروع ہوتا ہوگا. ہندوستان کے کسی کونے میں جا کر قرآن اٹھاؤ تو والناس پہ ہی ختم ہوتا ہوگا. آپ افریقہ, UK, کسی بھی جگہ کی زمین پر جا کر وہاں کا قرآن بھی اٹھاؤ تو سورتوں کی ترتیب آپ کو ایسی ہی ملے گی جیسے سورہ فاتحہ سے والناس تک ہے. وہی آیتیں ہیں, وہی الفاظ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لکھنے میں تحریر الگ الگ انداز کی ہو جائے, خط جو ہوتی ہے خط نستعلیق, خط جمیل, الگ الگ خط رقع, لیکن مضمون قرآن عظیم کا پوری دنیا بھر میں کل بھی ایک تھا, آج بھی ایک ہے اور صبح قیامت تک ایک رہے گا. ہاں اب قرآن عظیم کے غیر مبدل ہونے پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ کبھی تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اتنا بڑا چیلنج اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے خود فرمایا اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. تو جس کی حفاظت رب ذوالجلال نے خود اپنے ذمے لیا ہے اس کو کون بدل سکتا ہے. اب یہاں پر جو ہمارے ملک میں جو چھچورے اٹھے ہوئے ہیں, زرخرید ٹٹو, جن کو حکومت نے پیسوں پر پال رکھا ہے, جن کے ماں باپ کا عطا پتہ نہیں ہے, وہ کسی پاکھنڈی کی گود میں بیٹھ کر کے اگر قرآن پاک کو بدلنے کی بات کرے, ڈر اور خوف کسی بات کا نہیں. اس خبیث, ملعون, ناپاک, نطفہ پلید وسیم رافضی کی بات کر رہا ہوں, جس نے بڑے ببانگے دہل یہ اعلان کرنا چاہا کہ ہم نے قرآن سے وہ آیتیں ہٹا دی ہیں جن میں ان کو آتنک لگتا ہے. اس ظالم نے جس دن اعلان کیا تھا اسی دن سے اس کے آقاؤں کی کتابیں بھی میں نے چھاننا شروع کیا تھا, اور ہمارے پاس بھی الحمدللہ وہ کتاب تیار ہے. جس دن وہ سامنا کرے 26 آیتوں کے متعلق کہ قرآن پاک میں اس طرح کا مضمون ہے, اس کے بھگوانوں اور اس کے آقاؤں کی کتابوں سے بھی میں وہ میٹر نکال کر کے دکھاؤں گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ
جو دوسری کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی ہم نکال کر دکھا سکتے ہیں. میرا ایک بیان بھی اس پر ریکارڈ ہو چکا ہے, اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں. ان ظالموں کو صرف اور صرف اسلام نہیں, قرآن نہیں, بلکہ مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنا ہے, پریشان کرنا ہے. ان کو یہ کیڑے ستاتے رہتے ہیں, پریشان کرتے رہتے ہیں, اسی پر ان کو پیسے ملتے ہیں. مشاہرہ ہے, ان کی آمدنی اسی پر چلتی ہے, مسلمانوں کے دلوں کو جلانا. باقی رہی بات قرآن کے بدلنے کی, ان ظالموں نے اگر یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن سے وہ آیتیں ہٹا دی ہیں, اس طرح کے اس سے پہلے بھی بہت سارے آئے اور چلے گئے, لیکن قرآن پاک تم کیا سمجھتے ہو کہ اوراق پہ لکھا ہوا ہے؟ الحمدللہ کروڑوں بچوں کے دلوں پر اللہ نے اس کو نقش فرمایا ہے. ہاں, جس دن بھی تو بدل کر کے دکھا, اور یہ فقیر قادری خود کھڑا ہو, میرے جیسے کروڑوں حافظ ہوں گے جو الحمدللہ سے شروع کریں تو ایک بیٹھک میں والناس تک ختم بھی کر دیں گے انشاءاللہ. قرآن عظیم اللہ تعالیٰ نے سینوں پر نقش کیا ہے, اور تواتر کے ساتھ یہ امت میں نقل ہوتا آیا ہے. تو ان لوگوں کے ادھر ادھر کرنے سے یہ قرآن عظیم پر کچھ فرق نہیں آئے گا. ہاں, ان ذلیلوں کا انجام تو برا ہوگا, ان نطفہ ناپاک کا انجام تو برا ہوگا, اور دنیا عنقریب دیکھے گی. میں آج جو بات عرض کر رہا ہوں یہ 3 چیزوں پر میں پہلے ذکر کر لوں, پھر آپ کے سامنے اس کی تفسیر کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں اسلام میں, اللہ کی ذات پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر. 3 بنیاد ایسی چیزیں ہیں. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان تو لاتے ہیں بہت, آمنت باللہ کہا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کی صفات ہے ویسا ایمان لاؤ. بہت سارے تو کہتے ہیں ہم بھی خدا کو مانتے ہیں, ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. خدا کو ماننے کا مطلب ایسا نہیں کہ تم خدا کو جسم والا, ہاتھ والا, پیر والا, 10 ہاتھ والا, 10 منڈیوں والا ماننے لگ جاؤ, تو یہ خدا کی شان نہیں ہے. خدا کی شان نہیں ہے. خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے. تم ایمان لاؤ تو اس خدا پر ایمان لاؤ جس کے ہاں عیب کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی. اور اللہ عز و جل جو حقیقی خدا ہے, پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے, اس کے متعلق تمہیں یہ بھی عقیدہ رکھنا ہوگا کہ وہ ظلم, جھوٹ, دغا, غیبت, ہر طرح کی برائیوں سے پاک و صاف ہے. جسم و جسمانیت سے پاک ہے, مکان و مکانیت سے پاک ہے. اس کی شکل ہم بنا نہیں سکتے. نراکار جس کو کہا جاتا ہے, جو نظر نہیں آتا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے نراکار ہو. اس پر بھی بہت ساری بحثیں چھڑی ہوئی ہیں. کچھ بڑے بڑے جو گرو گھنٹال ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نراکار کیسے ہو سکتا ہے, ہر چیز تو دنیا میں نظر آتی ہے. تو ان کو اگر اتنا ہی یقین ہے کہ ہر چیز نظر آتی ہے تو یہاں بیٹھ کر کے بتائیں کہ آسمانوں پر ابھی کیا کیا ہے. تمہیں ابھی یہاں پر دکھنے والی چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکی. گیلیکسی میں کیا کیا ہے, کتنے سٹارز ہیں. تم خدا کے نراکار ہونے پر, اس کے نہ دکھنے پر, اس کے نور ہونے پر سوالات کر رہے ہو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہے, وجود ہے. بہرحال میرے عزیزو, اللہ رب العزت کا وجود ہے لیکن اس کی شکل انسان اپنے ذہن سے نہیں بنا سکتا. ایک فارمولہ میں آپ کو بتا دوں, ایک فارمولہ سمجھ کر کے چلیں. اللہ وہ ہے جو نظر نہیں آتا, اور جو نظر آ جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا. اتنے پر چلیں آپ. جو نظر آ گیا وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو دکھ رہا ہے آپ کو, کہیں لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے. جو نظر آیا نہیں, کیونکہ انسان کی آنکھوں میں اگر وہ سما گیا, انسان کی آنکھوں میں وہ سما گیا, تو قرآن کا انکار ہے کہ کوئی آنکھ اسے سما نہیں سکتی. اس کے وجود کو کوئی آنکھ محیط نہیں کر سکتی. تو اس بات کو لے کر کے چلیں جو نظر آئے. یہ تو بعض ان کافروں کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں خدا کو الگ الگ شکل میں. خدا تو ایک ہی ہے لیکن شکل الگ الگ لے کر کے آتا ہے, کبھی کسی انسان کی شکل میں, کبھی کسی دوسرے کی شکل میں, جانور کی شکل میں. تو اس وجہ سے, اس خبط کی وجہ سے, اس بیوقوفی کی وجہ سے
शैतान इनको चूहे की भी इबादत करवा लेता है, कुत्ते की भी करवा लेता है, बिल्ली की भी, सांप की भी, बिच्छू की भी, सबकी इबादत करवा लेता है। क्योंकि जब ये तस्वुर आ जाएगा कि वो किसी न किसी शक्ल में आ जाता है, तो फिर हर शक्ल में तुम्हारा गुमान होने लगेगा, झाड़ में भी, पत्थर में भी, तारे में भी, सूरज में भी, कुत्ते में भी, सब में भी आने लग जाएगा। इसीलिए हमने कभी भी ये तस्वुर भी नहीं किया कि रब ताला किसी शक्ल में आ सकता है। और वो हुलूल से भी पाक है। हुलूल किसे कहते हैं? किसी के जिस्म में उतरना। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुछ जालिमों ने आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ एक झूठा शेर मंसूब किया है और बड़े तमतराक से बोल भी जाते हैं कि देखो मौलाना अहमद रज़ा खान साहब का अकीदा ऐसा था, गुलू करते थे, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में वो मुस्तफ़ा होकर। ये शेर है, ये जिसका भी शेर है, लेकिन उसको मंसूब करते हैं ये आला हज़रत ने कहा है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर। खुदा जो है मुस्तवी अर्श है, अर्श पर इस्तवा किया है, उतर पड़ा है वो मदीने में मुस्तफ़ा होकर। गोया के शायर ये कह रहा है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में अल्लाह उतर गया। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। हम ऐसे अकीदे से अपनी बरात का इजहार करते हैं। हम ऐसा अकीदा हरगिज नहीं रखते, ना ही आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां का अकीदा है। अरे वो इमाम अहमद रज़ा जो अकीदा ये दे दें कि पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। उन्होंने तवाफ को मना फरमाया है और झुकने को मना फरमाया है कि इबादत की शक्ल ना हो जाए, अल्लाह के अलावा किसी दूसरी की इबादत जायज़ नहीं। वो कैसे हुजूर के बारे में कह देंगे कि वो खुदा जो है मुस्तफ़ा बन करके उतरा है? ये झूठ है। और इस तरह का हुलूल का अकीदा भी हमारा नहीं है, किसी के जिस्म में भी खुदा नहीं आ सकता। हाँ, इतना अकीदा हमारा जरूर है, इतना अकीदा है, मैं मानता हूं ऐ अक्ल वालों मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में यह नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। यह अकीदा है कि वो रब के हबीब हैं, महबूब हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा कुर्ब है, रसूल का, हुजूर का, अल्लाह का कुर्ब है, बहुत करीबी महबूब हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि खुदा बन सकते हैं माअज़ल्लाह, या खुदा के बराबर हो सकते हैं। अगर किसी ने ऐसा कहा तो मुशरिक हो गया। हुजूर के लिए भी अगर किसी ने कहा कि वो अल्लाह तक पहुंच गए, माअज़ल्लाह अल्लाह के बराबर हो गए, या खुदा उनमें आ गया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ये हुलूल के अकीदे से वो मुशरिक हो गया, काफिर हो गया। इन तमाम अकायद को मजबूती से जहन में रखें। आयत में अल्लाह ने जो फरमाया, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह पर। अल्लाह पर यकीन रखने का मतलब यही है कि जो जो लवाज़िमात हैं वो सबको मानना पड़ेगा आपको। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूं, बर्फ आपने देखा है, बर्फ देखा है आपने, मैं यहां पर बर्फ रखा और आपसे कहा कि आप बर्फ को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि बर्फ होता है? आपने कहा हाँ बर्फ को तो मैं मानता हूं, बर्फ तो होता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो ठंडा होता है। तो मियां फिर बर्फ को माना ही क्या तुमने? बर्फ में कोई आग होती है, हाँ कोई गर्म होता है 50 डिग्री का, तो फिर इसका मतलब है कि तुमने बर्फ को माना ही नहीं। मतलब यह है कहने का कि जिस चीज को मानने के लिए जो लवाजिमात होते हैं, लाजिमी चीज, जब तक वो नहीं मानोगे तो उस चीज को भी नहीं मानोगे तुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मानने का तो बहुत दावा करते हैं कि हाँ अल्लाह है, मैं मानता हूं, फिर उसके साथ अगर किसी ने यह लगा दिया कि वो झूठ बोल सकता है, तो तूने अल्लाह को माना ही नहीं, तूने खुदा को माना ही नहीं। तुमने अगर उसके साथ ये निस्बत कर लिया कि वो जुल्म भी करता है कभी कभार, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो तुमने खुदा को माना ही नहीं। उसके लिए जो लाजिम चीज है खुदा के लिए, वो हर ऐब से पाक होना, हर ऐब से वो पाक है। ये अगर तुम्हारा अकीदा है तभी तुमने उस हकीकी खुदा पर ईमान लाए, जुल्म से, दगा से, झूठ से। अब मैं आपको यहां पर अगर तफसील में ले जाऊं तो इसी एक टुकड़े पर बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। अल्लाह पर ईमान लाने का दावा यहूदी भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, हमारा भी वही है।
تینوں کے نزدیک مشترک ہے خدا پر ایمان لانا، لیکن فرق کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. عیسائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں. تثلیث کا جو عقیدہ ہے ٹرینیٹی کا، اس کو میں بعد میں بتاتا ہوں، لیکن ان کا بھی عقیدہ یہ کہ اللہ ہے، لیکن ماننے کا انداز الگ الگ ہے. کیسے مانتے ہیں؟ یہودی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیسے کہ کبھی اسحاق علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے تو اسحاق علیہ السلام کبھی خدا کو گرا دیتے ہیں. یہ عقیدہ ہے. خدا کو ماننے کا دعویٰ تو ہے، لیکن کبھی کبھار وہ جھگڑے میں گر جاتا ہے ان کے نزدیک ان کا خدا. عقیدہ یہ بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء اکرام علیہ السلام کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں. اور پھر یہ عقیدہ بھی ہے کہ وہ دنوں میں ہفتہ بھر کام کرتا ہے اور سیٹرڈے کو چھٹی کرتا ہے، یوم السبت. کون؟ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. اسی لیے سنیچر ان کے ہاں بڑا عظمت والا دن ہے اور آج بھی چھٹی کرتے ہیں. جب ان کا خدا چھٹی پہ وہ کیا کام کریں؟ ان کے خدا کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے رب کی بات تو ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. ارے وہ رب ذوالجلال وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے. کائنات کا ایک ذرہ بھی اس سے خفی نہیں ہے، چھپا نہیں ہے. وہ ہر آن ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر آن وہ اپنے کام. کل یوم هو فی شأن فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. قرآن پاک میں ہر دن اس کا کام ہے، ہر دن اس کا کام ہے، اور ہر آن اس کا نیا کام ہے. مولا کیا کیا کائنات میں نئی چیزیں پیدا کر رہا ہے، کتنی چیزوں کو ختم کر رہا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں. تم چھٹی پر جا رہے ہو الگ بات ہے، تمہارا جسم ہے، تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا. یہ یہودیوں کا عقیدہ. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کو ماننے کا دعویٰ تو ہے، لیکن کیسا خدا مان رہے ہیں؟ چھٹی کرنے والا، اسحاق علیہ السلام سے جھگڑے میں گر جانے والا، معاذ اللہ. اور بھی کئی ہیں، میں نے 2 مثالیں آپ کو دی.